السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا فلسطینی مسلمانوں نے یہ جنگ بغیر کسی وجہ کے شروع کی ہے، یا پھر ان کو جنگ کے لیے مجبور کر دیا گیا تھا، یا پھر ان کو جنگ کرنے کی طرف دھکیلا گیا۔ لوگ سوالات کر رہے ہیں، طرح طرح کے تبصرے کر رہے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت تھی ان سے پنگا لینے کی، دشمن سے ٹکر لینے کی کیا ضرورت تھی، حالانکہ دشمن کے شدید رد عمل سے ان کو واقفیت بھی تھی۔ اس کے باوجود مجاہدین نے دشمن پر حملے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہ سوال ہے۔ آئیے سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، بلکہ فلسطینی ایک عالم دین ہیں، انہوں نے اس سوال کا جواب خود دیا ہے، جو وہاں پر موجود ان تمام حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں وہ عالم دین کیا کہتے ہیں۔ پہلے تو وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو سوشل میڈیا پر چھڑنے والی ہر متنازع گفتگو کا جواب دینے کے لیے میدان میں اتر جاتے ہیں، اس لیے کہ میں علمی مقام و منصب کا احترام ضروری سمجھتا ہوں، اور میرا یہ ماننا ہے کہ غیر مفید یا محدود فائدے والی باتوں میں وقت ضائع کرنے سے بچنا چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 1-2 دن پہلے بعض احباب کی طرف سے مجھ سے پوچھا گیا کہ اس شخص کی رائے کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے جو کہتا ہے کہ صہیونی دشمن کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں تاکہ اسے اتنے شدید رد عمل کا موقع نہ ملے۔ خاموشی کے اپنے اصول کو میں نے ایک طرف رکھا اور اپنے احساسات کو سرسری طور پر بیان کیا، یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تفصیل سے جواب دینے کے لیے ذہنی یکسوئی میسر نہیں ہے۔ میں اس ضمن میں صرف 4 اسباب بیان کر دیتا ہوں کہ مسلمانوں نے یہ جنگ کیوں شروع کی۔ آیا یہ جنگ مسلمانوں نے شروع کی ہے یا پھر مسلمانوں کی مجبوری تھی اس جنگ کو شروع کرنا؟ وہ 4 وجوہات بیان کرتے ہیں۔ پہلی وجہ سماعت کیجیے۔ فرماتے ہیں کہ دشمن مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی، اسے یہودی شناخت دینے اور ہیکل کی تعمیر کے اپنے ایجنڈے پر ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اپنے اس ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے ماضی میں 2 یا 3 سالوں میں وہ جو اقدامات کرتا تھا، اب وہ 2-3 ہفتوں میں ہی وہ سب پورا کر رہا ہے۔ ساتھ ہی اہلیان شہر القدس کو ذلیل و رسوا کرنے، ہراساں کرنے اور ان کے اہل علم و فضل کو جیلوں میں بھرنے کا سلسلہ بھی بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ صرف یہی نہیں، اس کی حرکتیں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ اب وہ مسجد اقصیٰ میں نماز سے لوگوں کو روک رہا ہے۔ اس کی رکاوٹوں کی وجہ سے لوگ نماز کے لیے مسجد تک نہیں پہنچ سکتے۔ مسجد کے اندر تقریباً 50 علمی حلقے منعقد ہوتے تھے، لیکن اب سالوں سے ان پر بھی پابندی عائد ہے۔ مجاہدین کے آپریشن سے چند دن پہلے تقریباً 5000 صہیونیوں نے مسجد اقصیٰ میں گھس کر اس کی بے حرمتی کی۔ کئی دنوں سے ان کی یہی حرکات جاری تھیں۔ مسجد کی بے حرمتی کے ایسے مظاہر گزشتہ 20 سالوں میں بھی سامنے نہیں آئے تھے۔ مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی اور اسے یہودی رنگ دینے کی بڑھتی ہوئی حرکتوں کے رد میں مجاہدین نے اپنے آپریشن کو شروع کیا، جو کہ اس کے نام ہی سے واضح ہے۔ جیسا کہ اس کا نام طوفان الاقصیٰ رکھا ہے، اس کے نام ہی سے واضح ہوتا ہے کہ کیوں یہ جنگ شروع کی گئی۔ پہلی وجہ آپ غور سے سماعت کی ہوگی آپ نے۔ دوسری وجہ کیا ہے، مسلمانوں نے کیوں جنگ شروع کی حالانکہ دشمن کی طاقت کا اندازہ تھا؟ دوسری وجہ وہ عالم دین بیان کرتے ہیں کہ دشمن ہمیں گزشتہ 15 سالوں سے دھیرے دھیرے موت کی طرف دھکیلنے کے اپنے منصوبے پر کاربند ہے۔ ہمارے درمیان نوجوانوں کی ایک پوری نسل ایسی ہے جس نے اسی بحران کے درمیان آنکھ کھولی ہے۔ 20-30 سال کی عمر کو پہنچے ہوئے اکثر نوجوان زندگی کے ہر گوشے سے دور ہیں، روزگار سے محرومی کی زندگی جی رہے ہیں۔ وہ اپنی تعلیم پوری نہیں کر سکتے، شادیاں نہیں کر سکتے، گھر نہیں بنا سکتے اور انہیں کوئی روزگار بھی نہیں ملتا۔ تمام لوگ انتہائی اذیت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان سب کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے میں طرح طرح کی سماجی مشکلات پھیل چکی ہیں۔ بے روزگاری ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، شادیوں کا سلسلہ رکا سا ہوا ہے،
यूँ समझें कि समाजी और माशी मसाइल का एक लामुतनाही सिलसिला है। करीबी दिनों में दसियों हज़ार की तादाद में नौजवानों ने इस उम्मीद पर मगरबी ममालिक की तरफ हिजरत की कोशिश की कि इन्हें ज़िंदगी गुजारने के लिए रोज़गार के कुछ मौक़े मुयस्सर आ जाएंगे। वो एक मुश्किल से निकल कर दूसरी मुश्किल की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन बहरी रास्ते में से दसियों नहीं बल्कि सैकड़ों नौजवान समुंदर और मछली का लुक़मा बन गए। नाज़रीन, ये दो वजूहात आपने समाअत की, एक मस्जिद अक़सा की बेहुरमती, दूसरा फिर मुसलमानों को धीरे धीरे ख़त्म करने का मंसूबा जो है वो दुश्मन का जारी था और मुसलमान हर तरह की समाजी और माशी मुश्किलात का शिकार हो रहे थे, जिसकी वजह से ये जंग शुरू की गई। तीसरी वजह वो आलिम दीन बयान करते हैं, समाअत कीजिए। फरमाते हैं कि हमारे जो अफराद दुश्मन की क़ैद में हैं उनके साथ इसराइल का रवैया वहशियाना है। वो ऐसी शदीद अज़ियतों का सामना कर रहे हैं कि गोया हर दिन कई कई बार मौत की चक्की में पीसे जा रहे हैं। आप तसव्वुर करें कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जो 1.5 मीटर की सील में पिछले 13 सालों से क़ैद हैं। कुछ कैदियों को पाखाने और गंदगी से लथपथ सील में डाला जाता है। वो दर्द व अलम का मारा नफ्सियाती अज़ियत से 2-4 कैदी 2-3 दिन तक लग कर उसकी सफाई करता है कि इसके बाद इसमें रह सकेगा। इस दौरान उसके कपड़े उतारे जाते हैं, उसे ज़दोकूब भी किया जाता है। फिर जब सील साफ़ हो जाती है तो उसे इसी तरह की दूसरे सील के अंदर, गंदे सील के अंदर मुंतकिल कर दिया जाता है ताकि अज़ियत का वही सिलसिला फिर से शुरू हो जाए। माजी करीब में कैदियों के साथ होने वाला अज़ियतनाक सलूक बर्दाश्त की हदों से बाहर हो चुका है। इनमें यह एहसास पैदा होने लगा है कि उम्मत मुस्लिमा इन्हें भूल बैठी है। किसी को इनकी मुसीबत और तकलीफ़ और इनके हालात की फ़िक्र नहीं, बल्कि किसी को यह भी नहीं पता कि इनके साथ क्या कुछ हो रहा है। सेहूनी हुकूमत के अंदर बिन गफ़ीर और इस जैसे दूसरे लोगों की क़यादत में इंतहा पसंद यहूदियों की मजबूत गिरफ्त की वजह से कैदियों की ज़िंदगी को इस तरह जहन्नम बना दिया गया है कि इनके लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। गुज़िश्ता महीनों से ये आवाज़ उठ रही थी कि अब इन कैदियों की रिहाई और इस जहन्नम से इनकी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करना ज़रूरी है। इस मुसीबत में हमारी कैदी बहनों की अज़ियत का इजाफ़ा भी आप कर लें। हमारी बहनों को रुस्वा किया जा रहा है। इनके दीन, इनकी इफ़्फ़त और इनकी हया को जिस तरह तार तार किया जाता है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। ये वो आलिम दीन फरमाते हैं हमारी बहनों के साथ क्या कुछ किया जा रहा है। ऐसे मरहले में मुजाहिदीन ने ऑपरेशन शुरू किया ताकि मज़ालिम के इस्लाम मुतनाही सिलसिले पर कोई तो बंद बांधा जाए। नाज़रीन, ये थी 3 वजूहात कि क्यों मुसलमानों ने ये जंग शुरू की। अब वो आलिम दीन चौथी वजह बयान करते हैं कि मुज़ाहमती हलकों की तरफ से ये वजाहत आ चुकी है कि इन्हें मौसूल खुफिया मालूमात की रोशनी में ये इंकशाफ हुआ था कि दुश्मन गज़ा को तबाह करने के लिए इसके ख़िलाफ़ एक भरपूर हमले की तैयारी कर रहा है। चुनांचे मुज़ाहमती कुव्वत ने यह तय किया कि दुश्मन को अचानक हमला करने का मौका नहीं देना चाहिए। अचानक हमला करके दुश्मन जो अहदाफ हासिल करना चाहता है उसे रोकने का एक यही तरीक़ा है कि इसकी कार्रवाई का आगाज़ ख़ुद मुज़ाहमती कुव्वत की तरफ से अचानक कर दिया जाए ताकि दुश्मन अचानक से हमला ना कर सके और वो अपने नापाक अज़ाइम और अहदाफ हासिल ना कर सके। उसके अहदाफ क्या हैं? उसके अहदाफ यही हैं कि मुसलमानों के जो लीडर्स हैं उनको क़ैद कर लिया जाए और जहाँ पर मुसलमान नौजवान अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जहाँ पर वो लड़ना सीख रहे हैं, उनको वहीं पर माअज़ल्लाह शहीद कर दिया जाए ताकि वो अपने मकासद को ना पहुँच सकें। इसीलिए मुसलमानों ने पहले हमला किया। चुनांचे मुजाहिदीन ने एक साथ कई मकासद और अहदाफ को सामने रखते हुए भरपूर कार्रवाई की। तो आलिम दीन फरमाते हैं हम 2014 में इसी किस्म का तजुर्बा देख चुके हैं। इस वक्त भी हमारे मज़ाहमती क़ुव्वत को जब ये अंदाज़ा हो गया कि दुश्मन गज़ा को तबाह करने के लिए हमले की तैयारी कर रहा है तो उन्होंने जंग का रस्मी ऐलान किए बग़ैर 2 दिनों के अंदर दसियों मिज़ाइल से दुश्मनों को निशाना बनाया ताकि वो मुसलमानों पर अचानक से हमला ना कर सकें
اور ان کو ان کے ناپاک عزائم، منصوبے اور ان کے اہداف حاصل کرنے سے ان کو روکا جا سکے۔ ناظرین، یہ تھی وہ 4 وجوہات جن کی بنا پر مسلمانوں نے اس جنگ کو شروع کیا۔ ابو عالم دین فرماتے ہیں، میں نے جنگی جہازوں اور میزائلوں کی گھن گرج کے درمیان جلدی میں یہ 4 اسباب بیان کیے ہیں۔ پھر یہ بھی عرض کروں کہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے لوگ اپنے احوال سے بہتر انداز میں واقف ہیں۔ جو ان احوال سے واقف نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ کوئی بھی رائے قائم کرنے یا تبصرے کرنے سے پہلے صحیح صورت حال دریافت کر لے۔ یہی حکمت کا تقاضا ہے۔ اور جو وطن سے دور ہو اس پر ایسی کوئی پابندی تو نہیں کہ وہ ملکی معاملات میں فتویٰ نہیں دے سکتا، لیکن البتہ ضروری ہے کہ پہلے وہ حصول معلومات کے ممکنہ ذرائع کا استعمال کر لے، کیونکہ فتویٰ دینے کے لیے یہ ایک ضروری شرط ہے۔ میں بہت ہی گھٹن کے ساتھ یہ سطور قلم بند کر رہا ہوں۔ جب معرکہ برپا ہو اس وقت ہمیں دست تعاون بڑھانا چاہیے، نہ کہ تنقید اور محاسبے کے تیر چلائیں۔ جو لوگ صہیونی بیانیے پر تکیہ کرنے والے استبدادی حکمرانوں کے بیانیے کو درست سمجھتے ہوں، وہ ان وضاحتوں سے بھی مطمئن نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ لوگ ہر اس شخص کے رد کے لیے تیار رہیں گے جو انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ انہی کی بات کو درست مانا جائے۔ لہٰذا اس قسم کی فضول بحثوں سے بچتے ہوئے ہمیں مسلمانوں کے ساتھ دست تعاون بڑھانا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں، ہم نے برس ہا برس سے ایسے تماشبین لوگوں کو دیکھا ہے جن کے بارے میں رسول اللہ کی فرمودات میں ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے۔ ہمیں نصوص میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ محاذوں پر ڈٹنے والوں کو اللہ کے حکم سے نہ تو ان کے مخالفین نقصان پہنچا سکیں گے اور نہ ہی ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر تماشا دیکھنے والے نقصان پہنچا سکیں گے۔ فرماتے ہیں، مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اس پر کوئی دکھ نہیں ہوتا کہ پوری کی پوری قوم ذلت، رسوائی، فقر اور مظلومیت کے دلدل میں ہے۔ انہیں قید و بند کی زنجیروں نے جکڑ رکھا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی حرمت پامال ہو رہی ہے۔ ہمارے قیدیوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک ہو رہا ہے۔ ان کے نزدیک یہ سب فطری اور معمول کی باتیں ہیں، بلکہ بہت سارے لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ اب مسلمانوں کو اللہ نہ کرے ان مشکل حالات اور ان ساری رسوائیوں کے ساتھ جینا سیکھ لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ مسلمانوں کو جذبہ جہاد نصیب فرمائے۔ دعا ہے اللہ جل جلالہ سے، بس یہی فریاد ہے کہ الہی ہم کمزور ہیں، ہماری مدد فرما۔ ہم محتاج اور تیری عنایت کے طلبگار ہیں، ہم پر کرم فرما۔ ہم عاجز ہیں، ہمیں غلبہ اور قوت عطا فرما۔ ہم رسوائی سے دوچار ہیں، ہمیں عزت اور اقتدار عطا فرما۔ کسی بھی افواہ پھیلانے والے اور پروپیگنڈا کرنے والوں کی ان افواہوں سے اور ان طرح طرح کی سازشوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ اپنے معاملے پر غالب آ کر رہنے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔